إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بر وقت جو امت کے پیشوا، رہبن اور رہنما ہیں۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں تقوی کے فوائد
اور اگر کسی کے پاس تقوی آ جائے تو وہ آدمی اپنے اس تقوی کی حفاظت کیسے کرے؟ اس سے پہلے خطبہ کے اندر بیان کیا گیا، تقوی کا معنی، اس کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا گیا، اس کو بتلایا گیا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بتلایا جائے گا کہ تقوی کا فائدہ کیا ہے، اور اگر کسی کے پاس تقوی آ گیا ہے، وہ متقی بن گیا ہے، تو اس کی حفاظت کیسے کرے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے نواز دیتا ہے، کسی کو اعلیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے، کسی کو علم سے نواز دیتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی حکومت دے دیتا ہے، کسی کو سرداری دے دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مال و دولت دے دیا ہے تو اب اس اللہ کا انعام ہے، اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، جس حالت میں چاہے دے سکتا ہے۔ تو اب اگر اس کے پاس مال و دولت آ گیا ہے تو اس کی حفاظت کیسے کرے ہو؟ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نواز دیا ہے تو اب وہ اپنے اس علم کی حفاظت کیسے کرے؟ کسی کو اعلیٰ اولاد سے نواز دیا ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرے؟ اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری دے دی ہے، وہ لوگوں کا پیشوا، رہبر، رہنما بن گیا ہے، تو اپنے اس سرداری کو برقرار کیسے رکھے؟ یہ بہت بڑا اور بہت اہم سوال ہے۔ اپنے اس شان و شوکت کو قائم دائم کیسے رکھے ہو؟ تو انہی دو چیزوں کو بیان کریں گے ہم۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فائدے کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے۔ سورہ انفال کی یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور ہو جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فائدہ بیان کیا۔ کیا فائدہ بیان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان دے دے گا۔ یہ فرقان کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے، کئی معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے کہ فرقان دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں، ضلالت و گمراہی، شرک و بدعات سے نکلنے کا راستہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ کیا بات! اگر کوئی آدمی ضلالت و گمراہی میں، شرک و بدعات میں بھٹک رہا ہے تو وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے، پرہیزگاری پیدا کرے، اللہ کے حدود کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں اس شرک و بدعات سے، گمراہی سے نکال کر کے صحیح راستے پر لا کر کے کھڑا کر دوں گا۔ پہلا فائدہ بیان کیا۔ دوسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا، اور بہت بڑا فائدہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ فائدہ ہم کو نصیب ہو جائے، ہم کو مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی ہم بے گناہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گناہ کو معاف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا انعام جو ہے وہ جنت ہے، اس کو جنت دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو جنت دے گا۔ تو تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرک و بدعات سے
اور ضلالت و گمراہی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور فرقان کا ایک معنی اور بیان کیا، اس کو بھی بتاتے چلے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی خود اعانت و مدد کرے گا، ایک معنی یہ بھی بیان کرے۔ اور اگر کسی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے تو اللہ اس کو فرقان عطا کرے گا۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر حق و باطل میں تمیز کرنے والا بنا دے گا۔ بھئی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا کر دے گا کہ وہ حق کا ساتھ دے سکے، حق و باطل کے درمیان میں تمیز کر سکے۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے فرقان کا کہ اللہ اس کو نجات دے دے گا، اللہ اس کو نجات دے دے گا، یعنی دنیا کے اندر جو آلام و مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سے نجات دے دے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کے گناہوں سے نجات دے دے گا۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو آخرت کے پریشانیاں ہیں، جیسے میدان محشر ہے، وہاں جو پریشانیاں آنے والی ہیں اللہ اس سے چھٹکارا دے دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سارے پریشانیوں سے نجات دے کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ فرقان کا معنی بتایا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، یہ دوسرا فائدہ بتایا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دے گا، گناہ کو بھی معاف کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بڑی پیاری بات بیان کی ہے، بڑی پیاری بات بیان کی ہے۔ جب یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ دونوں ایک جگہ پر آ جائے تو وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ کو بخش دے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے بڑے گناہ کو بخش دے گا۔ پتہ کیا چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ کو بھی بخش دے گا اور تمہارے بڑے گناہ کو بھی بخش دے گا۔ کیا چاہیے بھائی؟ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنے تعلق سے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل والا ہے، اللہ بڑا انعام والا ہے، اللہ بڑا دینے والا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا، تمہیں فرقان دے دے گا، تمہاری نجات کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخشش کر دے گا، تمہیں حق و باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والا بنا دے گا، تمہیں شرک و بدعت سے نکلنے والا بنا دے گا۔ اب اور انسان کو کیا چاہیے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑا فضل والا ہے، بڑا انعام والا ہے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان پہ، اور آج کے دور میں دیکھیں اس آیت کو اپنے اوپر دیکھیں فٹ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا آیت نکاح میں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن 4 آیتوں کو خطبہ نکاح کے اندر پڑھا کرتے تھے، انہی میں سے یہ ایک آیت ہے، زبردست آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلی چیز اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا اور صحیح بات درست بات کہو۔ 2 چیزوں کا بیان کیا، پہلے نمبر پر بیان کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو، اور دوسرے نمبر پر بیان کیا ہے کہ بھائی صحیح بات کہو، جھوٹ مت بولو، کوڑ مت اپنے زبان سے نکالو۔ اب ان دونوں کا فائدہ بیان کیا ہے، تقوی کا اور صحیح بات آپ کہیں گے تو اس کا فائدہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیا فائدہ بیان کیا آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، صحیح بولو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اعمال کو درست کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، یعنی اللہ جو تم عمل کرو گے اللہ
اللہ اس کو قبول کر لے گا، اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ اور یہ آیت نکاح میں سے ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس ایک نہیں دو بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہوں گی، اور بڑے خوش نصیب ہوں گے تو ان کے پاس 4 بھی ہوں گی۔ 4 تک اسلام کے اندر چھوٹے، جانتے ہو اس مصلحت کو بیان کیا مفسرین نے، اور اللہ کے نبی اسی لیے خطبہ نکاح کے اندر اس کو پڑھا کرتے تھے۔ جن کے پاس 2 بیویاں ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں فساد برپا ہو جاتا ہے، جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے، اور جو یہ سوکن ہوتی ہے تو ان کے اندر یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو اور صحیح بات بولو تو ان کے درمیان میں جو قدورت ہے، نفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدورت اور نفرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ ہاں، ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدورت کو بھی ختم کرے گا، اس نفرت کو بھی ختم کرے گا جن کے پاس 2 بیویاں ہیں، لیکن ان کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا اور جھوٹ سے پرہیز کرنا پڑے گا، صحیح بات کہنی پڑے گی۔ اب اگر جن کے پاس 2 بیویاں ہیں تو یہ 2 چیزوں کو اختیار کر لے، وہ دونوں بیویاں اور تینوں بیویاں، اور جن کے پاس 4 ہیں اس شوہر کے اوپر مر مٹیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، مر مٹیں گے۔ ہاں، یہ اللہ کا وعدہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے اندر اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ کو بھی بخش دے گا۔ کیا چاہیے آدمی کو؟ اللہ تمہارے گناہ کو بھی بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سمجھ لو کامیاب ہو گیا، سب سے بڑے کامیابی کے اوپر وہ گامزن ہو گیا، کامیاب ہو گیا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ قرآن کے اندر ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، غالباً یہ سورہ احزاب کی آیت ہے یا سورہ طلاق۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو بھی آدمی جو تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کو نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ کس سے؟ پریشانی سے، بیماری سے، دکھ سے، ہاں، اور جو بھی مصیبتیں ہیں اس سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کروں، مستدرک حاکم کے اندر ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور دوسرے جو حدیث کے جاننے والے ہیں اس کے اصول و ضوابط کو ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، اور وہ خود بیان فرماتے ہیں غالباً وہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آج کے رات کچھ دشمنوں نے یا فلاں قبیلے کے لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہمارے بیٹوں کو بھی لے کر کے چلے گئے اور ہمارے اونٹوں کو بھی لے کر کے چلے گئے، اور بڑے درد بھرے انداز میں اللہ کے نبی سے بیان کر رہے تھے، اور ان باتوں کو بیان کرتے کرتے رو پڑے، اور ظاہر سی بات ہے مال و دولت کا بھی خسارہ ہوا تھا، اور اتنا ظلم کیا کہ ان کے بچوں کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے، اور یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی سے رو پڑے، اللہ کے نبی کچھ بتائیے کیا کروں میں، کچھ مشورہ دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو، تو اللہ سے دعا کرو، دعا کرنا چھوڑ دیا ہم نے۔ اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو، امید ہے کہ اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے، ہاں اللہ کوئی راستہ نکال دے تمہارے لیے۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے گھر پہ آتے ہیں، بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، بیوی کہتی ہے
کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کیا مشورہ دیا؟ تو انہوں نے جو گفتگو ہوئی تھی اللہ کے نبی کے درمیان میں، انہوں نے باتوں کو بیان کر دیا، گفتگو کو بیان کر دیا اور دعا کرنے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اور کچھ ہی دیر کے اندر ان کے اونٹوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر پر پہنچا دیا اور بچے بھی آ گئے۔ اور اونٹ جیسے 10 لے کر کے گئے تھے وہ، تو 20 آ گئے، 20 لے کر گئے تھے تو 50 آ گئے، یعنی جتنی اونٹیں لے کر کے گئے تھے اس سے بہت زیادہ اونٹ ان کے گھر پہ آ کر کے پہنچ گئے۔ اب جب بچوں کو دیکھا اور اونٹوں کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، مارے خوشی کے، بھائی خوشی کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے نبی سے پورا واقعہ سنایا۔ کائنات کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم گئے اور خوشی سے جھوم کر کے ممبر رسول پر آئے، لوگوں کو بلایا اور اس واقعے کو بتایا، اور وہاں پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اور اسی آیت کی تلاوت کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یجعل لکم مخرجا، اس پریشانی سے، اس بیماری سے نکلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ ہموار کر دے گا۔ دعا کرو اللہ سے، اللہ سے امید رکھو، اللہ سے نا امید نہ ہو۔ قرآن کے اندر ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، بڑی زبردست آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ متقیوں فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، فائدہ کیا بیان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی رحمت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ بھائی دوڑ کے پکڑ لینا اللہ کی مغفرت کو، کیا اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت کو طلب کرو، یہ مقصد ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس جنت کو حاصل کرو اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، جس جنت کی لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں بیان کیا، اسی آیت کے آخر میں، کہ اعدت للمتقین، ہم نے جنت کو متقیوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی، متقین کے لیے بنائی ہے۔ متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا، کسی اور کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اور مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے اور جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو آدمی جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا اور جس کا داخلہ جنت کے اندر ہو گیا، وہ سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں مفسرین نے ایک روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بتائیے، جب جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے تو یہ آگ کدھر چلی گئی؟ یعنی زمین اور آسمان کے برابر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا دیا، تو جہنم کہاں گئی؟ یہ آگ کدھر چلی گئی؟ سوال تو اس نے ٹھیک ہی کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ ادھر آؤ، بڑے پیار سے اس کو اپنے پاس بلایا، بیٹھایا، کہا اچھا میرے بھائی یہ بتاؤ، پہلے رات تھی اب نہیں رہی تو کدھر چلی گئی؟ اب ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے رات تھی، اب نہیں رہی تو یہ رات کدھر چلی گئی؟ اب وہ شخص جو ہے کہا واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، جب کوئی نہیں بھائی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی، اللہ جو بہتر چاہتا ہے
اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جیسے تم بول رہے ہو اللہ بہتر جانتا ہے, تو اللہ ہی بہتر کرتا ہے, اللہ بہتر کرتا ہے. تو اس جنت کی طرف ہمیں اور آپ کو دوڑ لگانی چاہیے جس کی طول و عرض, لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین, جسے اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف متقیوں کے لیے بنایا ہے. یہ ہے تقوی کا فائدہ. اب فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے, تدبر کرنا ہے, فکر کرنا ہے کہ تقوی ہمارے اندر آ ہی جائے, کیونکہ تقوی کے اندر ہی کامیابی کا عمرانی ہے. تقوی کے باعث ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دینے والا ہے. ہمارے اعمال صالحہ کے بیس پر ہی اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا. لہذا میرے بھائیوں اور دوستو, تقوی اختیار کرو. تقوی کا اتنا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے دے گا, آپ کے چھوٹے گناہ کو بھی معاف کر دے گا, آپ کے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, آخری حدیث بیان کر کے وہ تقوی کی حفاظت کیسے کرے یہ بات رہ جائے گی, پوری نہیں ہوگی. یہ آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو ایک سفر پر روانہ کرنے کے لیے, غالباً یمن کا سفر تھا, اس سفر پر روانہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کر کے, حضرت معاذ اونٹ پر سوار ہیں اور کائنات کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چل رہے ہیں. بہت دور تک نکل گئے اللہ کے نبی وصیت کرتے کرتے. حالانکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سے میں نیچے اتر جانے کی, سوار رہیے, کوئی بات نہیں, سوار رہیے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. دور جب پہنچ گئے اور جب لوٹنے لگے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ, اب آئندہ سال ممکن ہے کہ تم سے ہماری ملاقات نہ ہو سکے. بہت بڑی بات کہہ دی اللہ کے نبی نے. معاذ, اب آئندہ سال اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگے, بڑے غم زدہ ہو گئے. دکھ سے ان کا جو ہے برا حال ہو گیا, دل بھر آیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے. تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مدینے کی طرف موڑ کر کے کہا کہ جب پچھلے سال تم آؤ گے تو شاید اس مسجد نبوی سے گزرو یا میرے قبر کے سامنے سے گزرو, یعنی مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس جتنا زیادہ تقوی ہوگا. اللہ اکبر. تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اگر اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہو, اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے رہنا چاہتے ہو, تو تقوی اختیار کرو. جنت کے اندر بھی آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہو گے. ہاں, اللہ کے نبی کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوں گے. یہ تقوی کا فائدہ ہے انشاءاللہ. اس کے بعد والے خطبہ جمعہ کے اندر تقوی کی حفاظت کیسے کی جائے اس کو بیان کیا جائے گا. الہ العالمین سے دعا کریں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی تقوی کے فائدے کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے, ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے, پکا سچا نمازی بنا دے, توحید والا بنا دے, عقیدے توحید کا مالک بنا دے. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں, بیمار حال ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری, ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني ایاکم بآیاته وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.